محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بتایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ان کو دیکھ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی آگ ہے، اللہ اکبر۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب ہے دردناک۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہی دینے والے ایک رسول ہیں۔ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بنا کر بھیجا، رسول بنا کر ہم نے بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ عبرت دلائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اللہ اکبر۔ ایسی ہولناکی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا اس ہولناکی کو دیکھ کر، اس قدر شدید کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو بے شک ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا رکوع ہے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا اور اگلا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کبھی آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور کبھی رات کا 1/3 حصہ۔ وطائفۃ من الذین معک، اور وہ جو آپ کے ساتھی ان میں سے جماعت بھی رات کا قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ سکو گے اس کو، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ پہلے تہجد فرض تھی، اب امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں محنت سفر کریں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ روزی کمانا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی ایک بڑا فریضہ اللہ نے تخفیف کر دی تہجد میں، اللہ اکبر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قتال کرتے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، جو سہولت ہو ادا کر لو۔ رمضان شریف میں تو آسان، اللہ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چند رکعتیں ہی مگر بندہ کوشش کرے تہجد کی، اس سے بڑا اجر بھی ہے اور اس سے بڑا مقام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، قرض حسن، اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، وہ محفوظ بھی ہے، اجر بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر، اس کی بھی ابتدائی چند آیات 7 آیات تقریباً، وہ نبی اکرم علیہ السلام پر پہلی وحی تھی اور آپ کی مشن کا اس میں بیان ہے، ساتھ ساتھ مجرمین کے انجام کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، اور 23 برس حضور کھڑے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ اللہ اکبر کہنے کا ترجمہ فقط ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیا جائے اور رب کی زمین پر اس کے نظام کو قائم کیا جائے، یہ حضور کا انقلابی مشن۔ تو انذار کرنا، ڈرانا اور تکبیر رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا نفاذ، یہ حضور علیہ السلام کا بڑا قیمتی مشن۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ صفائی پر کتنا ہمارا دین زور دیتا ہے، اس انقلابی مشن کے ساتھ ذکر آیا، صفائی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی اور نظام کی سطح پر بھی۔ وَرُجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ،
اور فیاضانہ طور پر احسان کیجیے اور خوب خرچ کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اب قیامت کا بیان، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ دن ہوگا بڑا دشوار دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا بس آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ایک رائے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفسرین کی رائے ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور میں نے اسے مال بہت دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان مہیا کیا، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں دوں اس کو۔ کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا اب اسے میں اللہ فرماتا اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی شدید مشقت میں اس کو مبتلا کروں گا۔ انہ فکر وقدر بے شک اس نے سوچا اور ایک اندازہ کیا، فقتل کیف قدر بس وہ مارا جائے کیسے اس نے کیسا اندازہ مقرر کیا، ثم قتل کیف قدر پھر وہ مارا جائے اسے کیسا اندازہ لگایا۔ اس نے کچھ حق قبول کیا، کچھ مال وغیرہ بھی خرچ کیا، مگر سرداران قریش نے اس پر پریشر ڈالا، یہ پیچھے ہٹ گیا۔ ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور اس سے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل چلا آیا، یہ کہہ کر معاذ اللہ اس نے انکار کر ڈالا۔ ان ھذا الا قول البشر یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر ان قریب اللہ فرماتا ہے میں اسے سقر میں ڈالوں گا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما ادراک ما سقر اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے، یعنی آگ۔ لا تبغی ولا تذر نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، استغفر اللہ، نہ مرے گا نہ جیے گا وہاں پر جہنمی۔ لواحۃ للبشر وہ آدمی کو جھلس دینے والی ہے۔ علیہا 19 اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں، 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی جو کافر ہوئے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو۔ پچھلی کتابوں میں بھی تعداد یہی مقرر۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون اور شک نہ کرے وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی اور نہ اہل ایمان۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے۔ وَالْكَافِرُونَ اور کافر مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ ایمان والے تو کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا برحق فرمایا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں پھر کسی کی بات نہیں آتی، کون جانے گا سوائے اللہ کے۔ وما ہی الا ذکر للبشر اور یہ تو نہیں مگر نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ کلا والقمر ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور رات کی جب کہ وہ پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے، والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر بے شک ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک مراد جہنم کی بات کی جا رہی ہے۔ نذیر للبشر لوگوں کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، مراد کامیابی کی کوشش کرے، یا پیچھے رہے ناکام ہو جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو چھڑانا پڑے گا۔ ایمان و نیک عمل لے کر آؤ، جان چھڑاؤ اور جنت تمہیں مل جائے گی، ورنہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، استغفر اللہ۔ الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والے، فی جنات وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون پوچھتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے۔ اب مکالمے کا ذکر ہے۔ عن المجرمین مجرمین سے، ما سلککم فی سقر کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ جہنم والوں کے جواب سنیے۔ قالوا لم نک من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ پہلا جواب نماز کے بارے میں دیں گے، حقوق العباد بھی اہم، حقوق اللہ بھی اہم۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، بچپن سے حدیث یاد ہے طبرانی شریف کی۔ جہنمی کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حقوق العباد بھی پامال۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم بےہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مشغول پڑے رہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ یہ ہے ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھاگتے ہوئے گدھے ہوں جو خفرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے خوف زدہ ہو کر. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس پر وہی آ جائے. استغفر اللہ. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے یعنی قرآن. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت، جو چاہے اسے یاد رکھے، فائدہ اٹھائے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ ہرگز یاد نہ رکھیں گے، فائدہ نہ اٹھائیں گے، نصیحت نہ پکڑیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے.